مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک بہت ہی بڑا اچھا باز، شاہین جس کو بولتے ہیں، جو کہ جس کے بڑے پر ہوتے ہیں اور بہت اونچی پرواز ہوتی ہے، اور وہ شکار بھی کرتا ہے، اور اس کے بڑے ناخن بھی ہوتے ہیں جس سے وہ بڑے بڑے جانداروں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو وہ اس نے سدھایا ہوا تھا اور وہ بہت پیارا تھا بادشاہ کو، اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتا پلاتا، اور اس کو ہر چیزیں اس نے سکھائی ہوئی تھی، شکار کیسے کرنا ہے، اڑنا کیسے ہے، واپس لوٹنا ہے، ساری چیزیں اس کو سکھائی ہوئی تھی۔ تو وہ بادشاہ کا باز، وہ چونکہ پرندے تو آزاد فضاؤں کے عادی ہوتے ہیں، کسی دن اس طرح اڑا اس کے محل سے کہ وہ غائب ہی ہو گیا۔ اب وہ اتنا بڑا سدھایا ہوا سکھایا ہوا باز تھا کہ بادشاہ کو بہت پیارا بھی تھا، تو بادشاہ پریشان ہو گیا میرا باز کہاں گیا۔ تو بادشاہ تو وہ ان کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہوتی، سینکڑوں ان کے نوکر خادم ہوتے ہیں، اور ان کی پھر بڑی فوجیں ہوتی ہیں، کارندے ہوتے ہیں، عمال ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے۔ اس نے ایک سے ایک بندے کو بھگایا کہ بھائی آپ سارے علاقے کو چھان مارو لیکن میرا باز مجھے ملنا چاہیے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا وہ ڈیسپریٹ ہوگا، کیونکہ اس کو اس سے پیار تھا اور اس کے پاس وسائل تھے۔ تو لوگ بھاگے، کوئی شمال، کوئی جنوب، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی پہاڑوں میں گیا، کوئی جنگلوں میں گیا، کوئی شہروں میں گیا، کوئی دیہاتوں میں گیا کہ بھئی یہ باز کہاں گیا۔ بڑے محنت و مشقت کے بعد ان کو یہ باز کسی ایک بڑھیا کی کٹیا میں مل گیا۔ اب وہ رومی صاحب کہتے ہیں کہ باز اڑتا اڑتا جب اس بڑھیا کی کٹیا پر آیا تو بڑھیا نے اس کو دیکھا، تو چونکہ انسانوں سے مانوس تھا تو بڑھیا نے اس کو کوئی چیز آفر کی، تو باز آ کر اس کے بازو پر بیٹھ گئے۔ تو بڑھیا نے اس باز سے بڑا پیار کیا، اور پیار کرتے کرتے اسے باتیں کرنے لگی۔ اس نے کبھی باز دیکھا نہیں تھا، اس کو باز کا پتہ بھی نہیں تھا کہ باز کا کام کیا ہوتا ہے، باز کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ وہ اب اس سے اپنا پیار جتلا رہی ہے، ہاتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے، اس کے یوں پر کھولے تو بہت لمبے تھے، تو اس کو ایسے لگے جیسے کسی لڑکے کے بال بڑے ہو جائیں تو وہ بھدا لگتا ہے۔ اس نے اوہو تمہارے یہ جو پر ہیں اتنے بڑے ہیں، کتنے بھدے لگ رہے ہو، یہ برے لگ رہے ہیں پر، ان کو کسی حد میں ہونا چاہیے۔ اس نے کینچی اٹھائی اور اس کے پر کاٹ دیے، کیونکہ یہ اس کو وہ چاہ رہی تھی کہ پرندہ خوبصورت لگے، اچھا نظر آئے۔ اور پھر جب اس نے کھلانے کی کوشش کی تو وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ گوشت کھانے کے لیے اس کی نوکدار چونچ ہوتی ہے۔ اس نے کہا ارے تو دانا بھی نہیں چگ سکتا، اس طرح کی چونچ سے تو دانا کیسے چگے گا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو دانا نہیں چگنے والا، یہ تو گوشت خور ہے۔ اس نے کہا تم دانا کیسے کھاؤ گے، وہ سوچ رہی تھی کبوتر کی طرح ہوگا۔ اس نے کینچی اٹھائی، اس کی چونچ کاٹ دی تاکہ تم دانا تو کھا سکو نا، یہ چونچ کس کام کی ہے۔ پھر اس نے اس کے پنجوں کو دیکھا تو اس کے بڑے بڑے ناخن تھے، اس نے کہا ہو یہ تو بڑے بھدے لگ رہے ہیں، خراب لگ رہے ہیں، یہ تو اس سے تمہاری خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ اس نے کینچی اٹھائی اور اس کے ناخنوں کو، اس کے پنجے کے ناخنوں کو اس نے کاٹ دیا۔ اب آپ تصور کریں اس باز کی شکل کیا رہی ہوگی۔ تو جب بھاگتے بھاگتے لوگ وہاں پہنچے تو وہ باز تو مل گیا، باز کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جب باز کو دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس کو دیکھ کر اس کے تو اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس نے بڑی محنت سے اس کو پالا پوسا تھا، اس کو سدھایا ہوا تھا۔ تو اس باز کو بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو تم ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے جن کو تمہارے بارے میں کچھ علم نہیں، تمہاری قدر نہیں جانتے، تمہارا کام نہیں جانتے، تمہاری خصوصیات کو نہیں جانتے، تو انہوں نے تمہارا کیا حشر کر دیا۔ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے اور تم نے اپنی وہ جو خصوصیات ساری تھی وہ ساری گنوا دی۔ اب تم اڑ بھی نہیں سکتے، پر کٹے ہوئے، تو یہ باز جب اڑے ہی نہیں تو وہ کیا، وہ تو مرغی کی طرح ہو گیا، وہ گھر میں جس طرح مرغی آدمی پال لے۔ چونچ کٹ گئی، اب تم گوشت بھی نہیں کھا سکتے تو تم پیٹ کیسے بھرو گے، پنجے بھی کٹ گئے، تم شکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب انسان جو اس طرح کے بے قدر اور لا علم اور غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے تو
تو پھر ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ہم جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم دھوکہ دینا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم اور بے شمار عادتیں اپنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھ رہے ہیں ان کی عادتیں، ان کے طریقے ہم غیر محسوس طریقے سے، وہ ہمیں کہیں گے بھی نہیں۔ اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہے، ہم ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں تو کسی دن وہ ہمیں بھی کہے گا بھائی ایک کش لگا لو، تو ہو سکتا ہے پہلے ہم سگریٹ نہ پی رہے ہوں اور اس وقت پینا شروع کرتے۔ تو عربی کا کہنا ہے کہ الصحبت مؤثرۃ ولو کان ساعۃ، صحبت کا اثر ہوتا ہے چاہے کہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔